السلام علیکم۔ ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آج ہم مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی یور اسمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک کے 13ویں باب پر بات کر رہے ہیں، اور یہ ہماری 13ویں قسط ہے۔ اور آج کا موضوع ہر خاندان کے لیے، ہر والدین کے لیے بہت اہم ہے: خاندانی زندگی اور خاص طور پر بچوں کی تعلیم میں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا کردار۔ بالکل، اور اس گفتگو کا مرکزی نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہ تاریخ میں پہلی بار ہر بچے کو، چاہے وہ کسی بھی معاشی پس منظر سے ہو، ایک ذاتی ٹیوٹر مل سکتا ہے۔ ایک ذاتی ٹیوٹر؟ جی، ایک ذاتی ٹیوٹر، ایک زبان سکھانے والا کوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے والا ایک ساتھی۔ یہ سب کچھ اب ممکن ہے۔ آج ہم اسی انقلابی تبدیلی کی گہرائی میں جائیں گے۔ تو آئیے اسی سب سے بڑے خیال سے شروع کرتے ہیں: ہر بچے کے لیے ایک ذاتی ٹیوٹر۔ یہ سننے میں تو کسی سائنس فکشن فلم کا سین لگتا ہے۔ یہ اے آئی ٹیوٹر جو ہے، یہ روایتی ٹیوشن سے کیسے مختلف ہے؟ آخر یہ کرتا کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں اصل فرق ذاتی نوعیت یعنی پرسنلائزیشن کا ہے۔ ایک انسانی ٹیوٹر کی کلاس میں 10 بچے ہو سکتے ہیں، لیکن اے آئی ٹیوٹر ہر ایک بچے کے لیے مکمل طور پر وقف ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ بچے کی سیکھنے کی رفتار کو سمجھتا ہے۔ اگر بچہ کوئی تصور جلدی سمجھ لے تو یہ آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر وہ کہیں اٹک جائے تو یہ بغیر کسی تھکاوٹ یا جھنجھلاہٹ کے 10 مختلف طریقوں سے سمجھا سکتا ہے۔ آپ نے جھنجھلاہٹ کا ذکر کیا، یہ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ کیا اس کا کوئی نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے، ایک انسان، چاہے وہ استاد ہو یا والدین، ایک وقت کے بعد تھک جاتا ہے۔ بالکل، اور شاید یہ اس ٹیکنالوجی کا سب سے گہرا پہلو ہے۔ بات صرف ٹیکنالوجی کے صبر کی نہیں ہے، بلکہ بچے کے ذہن سے ناکامی کے سماجی خوف کو ختم کرنے کی ہے۔ سماجی خوف؟ وہ کیسے؟ ایک انسانی ٹیوٹر یا والدین کی غیر ارادی جھنجھلاہٹ بھی بچے کو دوبارہ سوال پوچھنے سے روک سکتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید میں ہی نالائق ہوں۔ اے آئی اس رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے۔ بچہ بغیر کسی شرمندگی یعنی کسی کے جج کرنے کے خوف کے بغیر بار بار کوشش کر سکتا ہے۔ یعنی تجسس کو سزا نہیں ملتی، بلکہ اسے مزید ابھارا جاتا ہے۔ بالکل، یہ سیکھنے کے عمل کی بنیاد ہی بدل دیتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی یہ سیکھنے کے ماحول کو مکمل طور پر محفوظ بنا دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے: کیا اس سے بچوں میں ایک طرح کی انحصار کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی؟ اگر ہر مشکل میں اے آئی ان کا ہاتھ تھام لے گا تو کیا وہ خود سے مسائل حل کرنے کی صلاحیت کھو نہیں دیں گے؟ یہ تو ایک ڈیجیٹل بے ساکھی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور بالکل جائز خدشہ ہے۔ کتاب میں اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ اے آئی کو ایک اسکیفولڈ یا ایک سہارے کے طور پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ ایک مستقل بے ساکھی کے۔ اسکیفولڈ؟ ذرا اس کی وضاحت کریں گی؟ جی، جیسے عمارت بناتے وقت مستری ایک عارضی ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں اور دیوار مضبوط ہونے پر اسے ہٹا دیتے ہیں، ویسے ہی اے آئی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک وہ تصور بچے کے ذہن میں پختہ نہ ہو جائے۔ اس کا مقصد بچے کو جواب دینا نہیں ہے، بلکہ جواب تک پہنچنے کا طریقہ سکھانا ہے۔ بالکل۔ ایک بار جب بچہ وہ طریقہ سیکھ جاتا ہے تو اس سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذاتی نوعیت کا ہے اور نفسیاتی طور پر محفوظ بھی۔ لیکن تعلیم کا ایک سب سے بڑا چیلنج تو بچوں کو مصروف رکھنا ہے۔ اگر مواد خشک ہو، بورنگ ہو، تو بہترین ٹیوٹر بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اے آئی سیکھنے کو ایک کھیل بنا دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پڑھائی کھیل جیسی دلچسپ ہو جائے؟ یہ روایتی تعلیم کے سب سے بڑے مسئلے یعنی بوریت کا براہ راست حل ہے۔ اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال ان طریقوں سے کرتا ہے جو بچوں کی فطری دلچسپیوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر تاریخ کا کوئی خشک سبق ہے جس میں صرف تاریخیں اور نام ہیں۔ اے آئی اسے ایک انٹریکٹیو کہانی میں بدل سکتا ہے، جہاں بچہ خود ایک کردار بن کر فیصلے کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے فیصلوں کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اور سائنس جیسے مضامین کا کیا؟ وہاں تو تصورات اکثر بہت پیچیدہ اور ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں۔ وہاں تو یہ اور بھی زیادہ مؤثر ہے۔ فرض کریں ایک بچے کو فوٹو سنتھیسس کا عمل سمجھنا ہے۔
ایک کتاب اسے ایک تصویر اور چند پیراگراف میں بیان کرے گی، لیکن اے آئی ایک انٹریکٹیو 3D ماڈل بنا سکتا ہے۔ 3D ماڈل؟ جی، جہاں بچہ خود سورج کی روشنی کی شدت کو کم یا زیادہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ پودے کے خلیے کس طرح توانائی بناتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ یہ صرف دیکھنے سے آگے بڑھ کر تجربہ کروانے کی بات ہے۔ ریاضی کے سوالات ایک خزانے کی تلاش کا کھیل بن سکتے ہیں، اور گرامر سیکھنا ایک جاسوسی مشن جہاں غلط جملوں کو پکڑنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بچے کو معلومات زبردستی دینے کے بجائے اس کے اندر تجسس پیدا کرتا ہے تاکہ وہ خود معلومات کے پیچھے جائے۔ یہ تو سیکھنے کے پورے فلسفے کو ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، اس سے سیکھنے کا دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ بچہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے ہوم ورک کرنا ہے، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس گیم کا اگلا لیول پار کرنا ہے، اور اس کھیل میں وہ بنیادی مہارتیں سیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ تفریح اپنی جگہ، لیکن بنیاد کا مضبوط ہونا بھی تو ضروری ہے۔ آئیے اب ان بنیادی مہارتوں پر بات کرتے ہیں۔ کتاب اسے 4 اہم شعبوں میں تقسیم کرتی ہے۔ سب سے پہلے پڑھنے کی مہارت۔ یہ الفاظ کو صرف پہچاننے سے آگے بڑھ کر حقیقی فہم پیدا کرنے میں کیسے مدد کرتا ہے؟ پڑھنے کے معاملے میں اے آئی کئی سطحوں پر کام کرتا ہے۔ اول، یہ کسی بھی مشکل متن کو، کسی بھی کتاب کو بچے کی عمر و سمجھ کے مطابق آسان زبان میں پیش کر سکتا ہے۔ اچھا۔ دوم، اگر کوئی مشکل لفظ آتا ہے تو بچہ اس پر کلک کر کے نہ صرف اس کا مطلب جان سکتا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ اسے جملے میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوم، یہ پڑھتے ہوئے اہم نکات کو نمایاں کرتا ہے، اور آخر میں یہ چیک کرنے کے لیے سوالات بھی کرتا ہے کہ بچے نے صرف پڑھائی ہے یا اسے بات سمجھ بھی آئی ہے۔ یہ تو بہت جامع ہے۔ اور تحریر کا کیا؟ رائٹنگ؟ یہ تو بہت سے بچوں اور والدین کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، لیکن مجھے یہاں پھر وہی خدشہ ہے۔ اگر اے آئی مضمون کا خاکہ بنا کر دے گا، گرامر ٹھیک کرے گا، تو کیا اس سے بچے کی اپنی تخلیقی صلاحیت متاثر نہیں ہوگی؟ کیا ہم روبوٹس کی ایک ایسی نسل تیار نہیں کر رہے ہوں گے جو سب ایک ہی طرح سے لکھتے ہوں؟ یہ تنقیدی سوال بہت اہم ہے، اور اس کا جواب بھی اہم ہے۔ اے آئی کا کردار یہاں ایک لکھاری کا نہیں، بلکہ ایک رائٹنگ کوچ کا ہے۔ کوچ؟ جی، یہ بچے کو یہ نہیں بتاتا کہ کیا لکھنا ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ کیسے لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر بچہ لکھنا چاہتا ہے کہ موسم اچھا تھا، تو اے آئی اسے بہتر متبادل دے سکتا ہے، جیسے آسمان صاف تھا اور ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ یہ اس کے الفاظ کے ذخیرے کو وسیع کرتا ہے، یہ اس کے خیالات کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے، لیکن خیالات بچے کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ تخلیقی صلاحیت کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اسے نکھارنے کے لیے اوزار فراہم کرتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل امتحان تو ان مضامین میں ہوتا ہے جن سے بچے اکثر گھبراتے ہیں، جیسے ریاضی اور سائنس۔ کیا یہ جادو وہاں بھی کام کرتا ہے؟ وہ میں پھنس گیا ہوں والا لمحہ کیسے حل ہوتا ہے؟ ریاضی میں اے آئی کا کردار تو انقلابی ہے۔ یہ ہر مسئلے کو چھوٹے چھوٹے قابل فہم مراحل میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اگر بچہ کسی ایک مرحلے پر بھی اٹک جائے تو اے آئی صرف اسی مرحلے کی مزید وضاحت کرتا ہے، مختلف مثالوں کے ساتھ، جب تک وہ نقطہ واضح نہ ہو جائے۔ اس سے وہ مایوسی ختم ہو جاتی ہے جو اکثر بچوں کو ریاضی سے متنفر کر دیتی ہے۔ اور سائنس میں؟ اور سائنس میں، جیسا ہم نے پہلے بات کی، یہ ان چیزوں کو سمجھاتا ہے جنہیں ہم دیکھ یا چھو نہیں سکتے۔ یہ ایٹم کی ساخت، نظام شمسی کی گردش یا انسانی جسم کے اندرونی نظام کو 3D اینیمیشن کے ذریعے ایک زندہ حقیقت بنا دیتا ہے، جس سے سائنس ایک دلچسپ کھوج بن جاتی ہے۔ اب آتے ہیں کتاب کے ایک اور بہت بڑے دعوے پر۔ کتاب کہتی ہے اے آئی اب تک کا بہترین لینگویج ٹیوٹر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ زبان سیکھنا صرف الفاظ رٹنا نہیں ہوتا، اس کے لیے ماحول اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اے آئی یہ کیسے فراہم کرتا ہے؟ یہ دعویٰ اس لیے مضبوط ہے کیونکہ اے آئی ان 2 سب سے بڑی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے جو زبان سیکھنے میں پیش آتی ہیں: تلفظ کی درستگی اور بولنے کی مشق۔ تلفظ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، کتابوں سے آپ تلفظ نہیں سیکھ سکتے، لیکن اے آئی آپ کی آواز سن کر فوراً بتا سکتا ہے کہ آپ کون سا لفظ غلط بول رہے ہیں اور اسے کیسے درست کرنا ہے۔ یہ ایک مقامی بولنے والے کی طرح آپ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ بھی بغیر کسی فیصلے کے۔ صحیح۔
اور بولنے کی مشق کا کیا؟ اس کے لیے تو ایک پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ AI وہی پارٹنر بن جاتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ کسی بھی موضوع پر کسی بھی وقت انگریزی، عربی، چینی یا کسی بھی دوسری زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ اس سے وہ جھجک ختم ہو جاتی ہے جو اکثر نئے سیکھنے والوں کو ہوتی ہے کہ اگر میں نے غلط بولا تو لوگ ہنسیں گے۔ اچھا۔ یہ آپ کو حقیقی زندگی کی گفتگو جیسے ہوٹل میں آرڈر کرنا یا راستہ پوچھنا اس کی مشق بھی کرواتا ہے۔ یہ زبان کو کلاس روم سے نکال کر حقیقی دنیا میں لے آتا ہے۔ یہ سب تعلیمی مضامین کے لیے بہت متاثر کن ہے، لیکن کتاب ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے اور AI کو اخلاقی اور اسلامی تعلیم کے لیے استعمال کرنے کی بات کرتی ہے۔ یہ پہلو تھوڑا حساس ہے۔ کیا ایک مشین واقعی اقدار اور اخلاقیات سکھا سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور کتاب اس پر بہت واضح ہے۔ AI کا کردار یہاں ایک استاد یا شیخ کا نہیں بلکہ ایک معاون کا ہے۔ ایک معاون کا؟ جی، یہ ان والدین کے لیے ایک منظم ذریعہ فراہم کر سکتا ہے جو اپنے بچوں کو بنیادی دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں لیکن شاید ان کے پاس گہرا علم یا وقت نہ ہو۔ AI قرآنی عربی کے الفاظ کی وضاحت کر سکتا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کو بچوں کے لیے دلچسپ کہانیوں کی شکل میں سنا سکتا ہے اور روزمرہ کی دعائیں یاد کروا سکتا ہے۔ تو یہ معلومات فراہم کرنے والا ایک ٹول ہے، نہ کہ اخلاقی رہنمائی کرنے والا؟ بالکل، کلیدی لفظ معاونت ہے۔ AI بتا سکتا ہے کہ سچ بولنا کیوں ضروری ہے اور اس پر کہانیاں بھی سنا سکتا ہے، لیکن سچ بولنے کا عملی نمونہ، اس کی روح، وہ تو والدین کو ہی بننا ہوگا۔ صحیح۔ یہ اس تعلیم کو تقویت دیتا ہے اور اسے دہرانے میں مدد کرتا ہے جو خاندان اور اساتذہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اس کی جگہ ہرگز نہیں لیتا۔ ذمہ داری مکمل طور پر انسانوں یعنی والدین اور اساتذہ پر ہی رہتی ہے۔ یہ ایک طاقتور آلہ ہے لیکن اس کی سمت کا تعین انسان ہی کرے گا۔ تو اس سالی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے AI کو ایک ذاتی ٹیوٹر، ایک گیم ڈیزائنر، ایک مہارت سکھانے والے کوچ اور یہاں تک کہ اخلاقی تعلیم میں ایک معاون کے طور پر دیکھا ہے۔ مجموعی پیغام یہ ہے کہ AI متبادل نہیں بلکہ والدین، اساتذہ اور بچوں کو بااختیار بنانے والا ایک ذریعہ ہے۔ اس گفتگو کا اصل نچوڑ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معیاری اور ذاتی نوعیت کی تعلیم اب ہر کسی کی پہنچ میں آ رہی ہے۔ یہ اب کسی کے امیر ہونے یا کسی بڑے شہر میں رہنے پر منحصر نہیں رہی۔ اور اس کے ساتھ تعلیم کا محور بھی بدل رہا ہے۔ جی بالکل، توجہ رٹنے سے ہٹ کر تجسس، تخلیقی صلاحیت اور مسائل کو حل کرنے کی اہلیت پر منتقل ہو رہی ہے۔ AI بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ کیا سوچنا ہے کہ بجائے کیسے سوچنا ہے۔ یہ بلا شبہ ایک بہت ہی روشن اور امید افزا مستقبل کی تصویر دکھاتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اور اہم سوال بھی چھوڑ جاتا ہے۔ ہم نے اس پر تو بات کر لی کہ AI بچوں کو کیسے بااختیار بنا سکتا ہے، لیکن اصل چیلنج شاید یہ ہوگا کہ ہم بچوں کو ایک نئی قسم کی خواندگی سکھائیں، نہ صرف AI کو استعمال کرنا بلکہ اس سے حاصل ہونے والی معلومات پر تنقیدی نظر ڈالنا اور اسے چیلنج کرنا۔ ہم ایک ایسی نسل کیسے تیار کریں جو مشینوں کے ساتھ مل کر کام تو کر سکے لیکن اپنی انسانی بصیرت اور تنقیدی سوچ نہ کھو دے۔ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب AI آپ کا زندگی اور کام میں سب سے ذہین ساتھی کے 13ویں باب پر مبنی ہماری 13ویں قسط ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید ہر گھر سے جڑے موضوع پر بات کریں گے کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI والدین اور خاندانی زندگی میں ایک مددگار ساتھی کیسے بن سکتی ہے۔ ہمارے پاس کتاب کے کچھ بہت اہم اقتباسات ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی بچوں کی پرورش اور خاندان کی بہتری کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے۔ جی، اور ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ AI کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ AI صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں بلکہ یہ والدین کے لیے ایک ایسا ٹول ہے جو روزمرہ کے چیلنجز سے لے کر بچوں کے مستقبل کی منصوبہ بندی تک میں رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ تو آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ AI والدین کے لیے ایک مددگار کے طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ AI والدین کو بچوں کی نفسیات، ان کے رویے کو سنبھالنے اور نظم و ضبط کی حکمت عملیوں پر مشورے دے سکتا ہے۔ بالکل۔
خاص طور پر نوجوانوں سے بات چیت کرنے اور بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے جیسے مشکل کاموں میں بھی یہ مددگار ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اے آئی والدین کی سمجھ بوجھ کی جگہ نہیں لیتا، اچھا، بلکہ اسے مزید تقویت دیتا ہے۔ دیکھیں، جب والدین کسی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں تو اے آئی انہیں بچے کے رویے کو سمجھنے اور بہتر انداز میں بات چیت کرنے کے طریقے سجھا سکتا ہے۔ تو اس سے والدین اور بچے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک طرح سے ان کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے، خاص طور پر جب کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہو۔ اور روزمرہ کی تنظیم کا کیا ہوگا؟ کتاب میں ذکر ہے کہ اے آئی اسکول کے معمولات، لنچ باکس کے آئیڈیاز، ہوم ورک کے شیڈیول، یہاں تک کہ فیملی ٹرپس کی منصوبہ بندی میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ یہ تو مصروف والدین کے لیے ایک بہت ہی بڑی سہولت ہے۔ بہت بڑی۔ یہ دراصل لاجسٹکس کو آسان بنا کر والدین پر سے ذہنی دباؤ کم کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ؟ جی، جب آپ کا دماغ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھا ہوتا تو آپ اپنے بچوں کی جذباتی ضروریات پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ایک ایسے پہلو کی جو واقعی بہت اہم ہے، اور وہ ہے تعلیم۔ جی، کتاب کے مطابق اے آئی یہ تجزیہ کر سکتا ہے کہ ایک بچہ کن مضامین میں اچھا ہے اور کہاں اسے مشکل پیش آ رہی ہے، اور یہ بھی کہ وہ بچے کے سیکھنے کے انداز کو بھی پہچان سکتا ہے، مطلب آیا وہ دیکھ کر سیکھتا ہے، سن کر، یا شاید عملی کام کر کے۔ یہ ذاتی نوعیت کی تعلیم یعنی پرسنلائزڈ ایجوکیشن کی ایک بہترین مثال ہے۔ پرسنلائزڈ ایجوکیشن، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ دیکھیں، روایتی کلاس روم میں ایک استاد 30 بچوں کو ایک ہی طریقے سے پڑھاتا ہے۔ جی، لیکن ہو سکتا ہے ایک بچہ ریاضی میں بہت اچھا ہو لیکن اسے تاریخ یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہو۔ اے آئی اس پیٹرن کو پہچانتا ہے اور پھر وہ اس معلومات کی مدد سے والدین اور اساتذہ کو بتاتا ہے کہ اس بچے کے لیے تعلیمی سفر کو اس کی ضروریات کے مطابق کیسے ترتیب دیا جائے۔ تو اس سے سیکھنے کا عمل زیادہ مؤثر اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بالکل، بچے پر سے ناکامی کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ سسٹم اسے سمجھ رہا ہے۔ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ آج کل ڈیجیٹل دنیا میں بچوں کی حفاظت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت بڑا۔ کتاب بتاتی ہے کہ اے آئی نقصان دہ مواد کو فلٹر کرنے، اسکرین ٹائم کی نگرانی کرنے اور یہاں تک کہ سائبر بلنگ کا پتہ لگانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اور یہ صرف روک تھام کے بارے میں نہیں ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اے آئی صرف ایک چوکیدار نہیں ہے، وہ ایک استاد بھی ہے۔ استاد کس طرح؟ وہ بچوں کو ڈیجیٹل آداب سکھا سکتا ہے، آن لائن اخلاقیات کیا ہیں، ذمہ دارانہ بات چیت کیسے کرنی ہے، یہ سب کچھ وہ انٹریکٹیو طریقوں سے سکھا سکتا ہے۔ تو یہ انہیں ایک محفوظ اور ذمہ دار ڈیجیٹل شہری بننے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ صرف ان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ انہیں بااختیار بناتا ہے۔ بالکل، یہی لفظ ہے، بااختیار بنانا۔ کتاب میں ایک اور بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ اے آئی چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو مستقبل کے کیریئر کے بارے میں جاننے میں مدد دے سکتا ہے۔ جی، اور یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ اس میں کوئز، شخصیت کے جائزے اور یہاں تک کہ سائنسدان، ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے سیمولیشنز بھی شامل ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے اپنی دلچسپیوں کو بہت جلدی دریافت کر لیتے ہیں۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں صرف چند روایتی پیشے نہیں ہیں۔ تو اس سے ان کا حوصلہ اور خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ ظاہر ہے، جب ایک بچہ 8 سال کی عمر میں ایک ورچوئل اسپیس مشن کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کے لیے سائنس صرف ایک کتاب کا سبق نہیں رہتی، ایک جیتا جاگتا تجربہ بن جاتا ہے۔ اس کا مقصد انہیں کسی ایک راستے پر ڈالنا نہیں۔ بالکل نہیں، بلکہ ان کے لیے امکانات کے دروازے کھولنا ہے، انہیں یہ دکھانا ہے کہ وہ کیا کچھ بن سکتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بچے اے آئی کو جلدی سیکھتے ہیں وہ بہتر سوچتے ہیں، تیزی سے سیکھتے ہیں اور مسائل کو زیادہ مؤثر طریقے سے حل کرتے ہیں۔ جی، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اے آئی پڑھنے لکھنے کی طرح ایک نئی خواندگی ہے، اے نیو لٹریسی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا موازنہ ہے۔ دیکھیں، جس طرح پڑھنا لکھنا ہمیں معلومات تک رسائی دیتا ہے، اسی طرح اے آئی کو سمجھنا ہمیں ڈیٹا اور پیٹرنز کو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک ٹول استعمال کرنا نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک نیا انداز فکر اپنانا ہے، مسائل کو منطقی طور پر حل کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے، اور مستقبل کی دنیا میں یہ صلاحیت بہت اہم ہوگی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تعلیم اور مستقبل کی تیاری، لیکن کیا اے آئی خاندان کے لیے تفریح کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے؟ ضرور بن سکتا ہے۔
کتاب میں اسلامی کہانیوں، کوئز مقابلوں اور گھریلو سائنسی تجربات کا ذکر ہے۔ آرٹ آئیڈیاز کا بھی ذکر ہے۔ جی، آپ اے آئی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے خاندان کے لیے ایک جاسوسی کی کہانی بنائے جس میں گھر کا ہر فرد ایک کردار ہو۔ واہ! تو اے آئی خاندان کو قریب لانے کے لیے ایک تفریحی ساتھی بن جاتا ہے۔ وہ ٹیکنالوجی جو اکثر خاندانوں میں دوریاں پیدا کرتی ہے، وہی انہیں اکٹھا بھی کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ بھی ہے، اور کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ اے آئی کا استعمال ذمہ داری سے کیا جائے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ والدین کو اسکرین ٹائم کی حد مقرر کرنی چاہیے اور بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے۔ بالکل، یہ واضح کیا گیا ہے کہ اے آئی ایک ٹول ہے، والدین کا متبادل نہیں۔ اس کی کیا حدود ہونی چاہیے؟ دیکھیں، والدین کو بچوں کو اس کے صحیح اور غلط استعمال کے بارے میں بتانا چاہیے۔ انہیں تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور پرائیویسی اور حفاظت کے اصول سکھانے چاہیے۔ جی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اے آئی کو والدین کی مدد کرنی چاہیے، ان کی جگہ نہیں لینی چاہیے۔ یہ لکیر بہت واضح ہونی چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے اگر ہم اسے سمیٹنا چاہیں تو؟ خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی والدین کے لیے ایک ٹیوٹر، ایک مددگار، ایک محافظ اور ایک تخلیقی ساتھی کے طور پر کام کرتا ہے۔ اور جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے، مصنوعی ذہانت والدین کی جگہ نہیں لیتی بلکہ انہیں بااختیار بناتی ہے۔ بالکل، یہ اساتذہ کی جگہ نہیں لیتی بلکہ انہیں مضبوط کرتی ہے، اور یہ سیکھنے کا متبادل نہیں بلکہ اسے بہتر بناتی ہے۔ یعنی اگر دانش مندی سے استعمال کیا جائے تو اے آئی ایک ایسی نسل کی پرورش میں مدد کرتا ہے جو زیادہ ذہین، جذباتی طور پر سمجھدار اور مستقبل کے لیے تیار ہو۔ جی بالکل، یہی پیغام ہے۔ یہ ذرائع والدین کے ساتھی کے طور پر اے آئی کا ایک بہت ہی طاقتور تصور پیش کرتے ہیں، لیکن یہ سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں وہ کیا؟ کہ جیسے جیسے اے آئی خاندانی زندگی کا حصہ بنتا جائے گا، ہم یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی انسانی تعلقات کو مضبوط بنائے، نہ کہ ان کے درمیان ایک رکاوٹ بن جائے؟ اور یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو ہمیں اگلے موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا۔ کتاب کا اگلا باب اسی حساس موضوع پر ہے۔ اے آئی، جذبات، رشتے اور مصنوعی قربت، اور اس ڈیجیٹل دور میں ایک صحت مند اور متوازن انسانی زندگی کو کیسے یقینی بنایا جائے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ موضوع ہوگا۔ جی یقیناً۔ تو ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگلی گفتگو تک سیکھتے رہیے۔